مبارک رات ہے لے کر آج پیغام نجات آئی، مبارک رات ہے لے کر آج پیغام نجات آئی، نوید ہے امت سلطان بطحا شب برات آئی، نوید ہے امت سلطان بطحا شب برات آئی۔ سمجھ میں اس شب مسعود کی بابت یہ بات آئی، سمجھ میں اس شب مسعود کی بابت یہ بات آئی، عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی۔ اسی شب میں خدا تقسیم رزق و عمر کرتا ہے، اسی شب میں خدا تقسیم رزق و عمر کرتا ہے، مشیت آج لے کر دفتر موت و حیات آئی۔ اسی شب میں خدا تقسیم رزق و عمر کرتا ہے، مشیت آج لے کر دفتر موت و حیات آئی۔ اٹھو مردان شب بیدار مشغول عبادت ہو، اٹھو مردان شب بیدار مشغول عبادت ہو، مبارک شب برات آئی، مبارک شب برات آئی۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حاضرین اعزام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالق کائنات کا، پروردگار عالم کا، خالق ارض و سما کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم، اس کی بے انتہا عنایتیں، رحمتیں، برکتیں ہم سب پر نازل ہوں کہ پروردگار عالم نے آج کی یہ مبارک رات مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ ایسے موقعوں پر میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ گزشتہ شب برات کو یاد کریں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ہی ہمارے رشتہ داروں کو، جانے پہچانے لوگوں کو، ملنے جلنے والوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن دیا، دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی۔ اور اگر آپ 1-2 سال پہلے جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کا نہیں ہے، بس انسان کو وہی کام آتا ہے جو اس کے اعمال ہیں۔ کرونا کے دور میں ہمیں بہت کچھ سکھا دیا کہ نہیں سکھا دیا؟ بھائی سونے والے بھی بولو، اونگنے والے بھی بولو کہ باپ بیٹے کا نہیں ہو سکتا، ماں بیٹی کی نہیں ہو سکتی، رشتہ دار کا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باپ کا جنازہ ہے، بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ ذرا قریب جاؤ، کہتا ہے کہ نہیں حضرت پہنچ کرتے پروانی۔ خود ہمارے مسلگڑی کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کی بیوی محترمہ سے اجازت لی گئی کہ جنازہ گھر کو لائے، کہنے لگی کہ لانا ضروری ہے، وہیں قبرستان، اسپتال سے قبرستان لے جاؤ، دفن کر دو، بس ہم یہیں سے دعا کرتے ہیں۔ یہ حالتیں ہم پر گزری کہ نہیں گزری؟ ان حالات نے ہمیں بتا دیا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، بس انسان کو وہی کام آتا ہے جو ساتھ میں لے کر نیک اعمال جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ نے عبادت کی ہمیں توفیق دی، نماز عشاء ہم نے ادا کر لی، انشاءاللہ نماز فجر بھی جماعت سے ادا کریں گے۔ اس بات کی کوشش کرو کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ہم پڑھیں گے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، آج کی رات جسے شب برات کہتے ہیں، اور یہ فارسی لفظ ہے شب، برات کی رات، عربی میں لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کے 1 سے زائد نام بیان کیے گئے، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الصد، کئی نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بیان فرمائے۔ شب برات کا کیا مطلب؟ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی
غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا شب برات کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک بندوں کو مقرب بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں اور جو نافرمان ہیں برے ہیں ان کو جنت سے بری فرماتے ہیں. اسے شب برات کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ اگر توفیق نہ دیتا یہ قدم ہم آگے بڑھا کر نہیں رکھ سکتے. یہ بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم کو اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ. ہمارے حضرت تھے حضرت مولانا نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 17 حج کیے تھے زندگی میں. پتہ نہیں عمریں کتنے کیے تھے. 63 سال کی عمر تھی. آپ میں سے بہت سارے لوگ بھی حضرت کو جانتے ہوں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں قبرستان جانے سے پہلے عربستان جا کر آ جاؤ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ قبرستان جانے سے پہلے عربستان جا کر آ جاؤ. انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں. ایام آ رہے ہیں حج کے لیے جاؤں عمرے کے لیے جاؤں. بہت سارے اللہ کے بندے جاتے ہیں لیکن اللہ جسے توفیق دیتا ہے بس وہی جاتا ہے. 1000 سال تک اس ملک ہندوستان پر حکومت کرنے والے حکمران جن کے پاس مال بھی تھا دولت بھی تھی عہدہ بھی تھا جوانی بھی تھی جانے آنے کے اخراجات بھی تھے لیکن نہیں پہنچ سکے. اللہ نے توفیق دی. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں دنیا میں ہم نے دیکھا ہے. یہاں سے جزیرۃ العرب پہنچ گئے. جہاز کو جدہ میں اترنے نہیں دیا گیا. جیسا جہاز گیا تھا ویسا واپس آ گیا. ایسے بھی لوگ اور ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. کل صبح ٹکٹ ہے عمرے کی حج کی لیکن آج اللہ کو جانے. اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں ہم نے دیکھا سفر حج میں عمرے میں یہاں سے گئے بنگلور ایئرپورٹ سے نکلے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے وہاں سے بس سے سوار ہوئے مکے میں بھی چلے گئے ہوٹل میں گئے کعبے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے. اللہ کو جانے ہو گئے. بات یاد آ گئی تو عرض کروں حجت الاسلام حضرت امام غزالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں جو دی ہیں وہ 3 چیزوں کو دیکھنے کے لیے. درمیان میں مجھے سوال کرنے کی بیماری ہے عادت ہے اس لیے آپ مجھے جواب دیجئے تبھی میں آگے بڑھ سکوں گا تاکہ میں سمجھوں کہ آپ جان رہے ہیں اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں. جواب دیں گے انشاءاللہ. تو حضرت امام غزالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جو دی ہیں وہ کس لیے 3 چیزیں دیکھنے کے لیے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. ہم لوگوں کی عادت ہے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ سب دیکھتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری نظر کبھی جو ہے وال پوسٹ پر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. حضرت امام غزالی نے فرمایا اے اللہ کے بندے اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو کعبۃ اللہ کو دیکھ جی بھر کر دیکھ. اسی لیے پوچھئے حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ روزانہ کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں اتارتے ہیں. کتنی؟ ارے بھائی بولو کتنی؟ اردو میں شامل ہو گئے. 120 رحمتیں 60 رحمتیں اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں پر 60 للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں. کتنی؟ 60. نماز پڑھنے والوں کے لیے 40 رحمتیں. کتنے ہو گئے؟ 100. باقی کتنے بچے؟ 20 رحمتیں. 20 رحمتیں کسے دیتے ہیں؟ حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 20 رحمتیں صرف بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں
الفقار نقشبندی دعوت برکاتہم اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم اور دیگر اہل اللہ ہمارے سفر حج میں حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا بیٹا چل رات میں چلیں گے کعبۃ اللہ کی عبادت، کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم گئے، جا کر بیٹھے، اللہ کے گھر کو دیکھتے گئے. طواف کرو، نماز پڑھو، جب تھک جاؤ تو بیٹھو، نماز پڑھنے پر ثواب، طواف کرنے پر ثواب، اور ان آنکھوں سے بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھو، اس پر بھی 20 رحمتیں پروردگار دیتے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں. ہجرت کا سفر ہے. پیدا ہوئے مکے میں، جوانی گزاری مکے میں، نبوت ملی مکے میں. جب جا رہے ہیں جناب، اپنی بستی چھوڑ کر جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اپنی بستی سے کتنا پیار ہوتا ہے. ہم نے دیکھا سفر حج میں جیسا ہم لوگ آتے ہیں واپس کہیں سے بھی، بہرحال سفر حج ہو، عمرہ ہو یا دوسرے سفروں سے، جب تک ان لوگ نظر نہیں آتا بے قرار ہو جاتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جگہ سفر تھا میرا باہر، وہاں پر بھائی بیٹھنے اٹھنے کی فضا مت بنا. بات ہو رہی ہے، اطمینان سے بیٹھ جائے. زیادہ دیر بات نہیں کروں گا میں انشاءاللہ، جب تک جو موقع مجھے دیا گیا ہے. اٹھنے کی فضا بنائیں گے تو خیال ادھر ادھر بکھر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اسے غنیمت سمجھیں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم اللہ کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا اپنی بستی کتنی محبوب ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اب آپ ہجرت فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام عثمان شیبی کے پاس تشریف لے گئے. چابیاں مانگی، چابیاں دینے سے انکار کر دیا. لمبا واقعہ ہے جو مجھے اس وقت عرض کرنا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک وقت ایسا آئے گا چابیاں کعبے کی میرے ہاتھ میں ہوگی، فاتح مکہ بن کر میں مکے میں داخل ہو جاؤں گا، تم اس وقت سامنے کھڑے رہو گے. عثمان شیبی نے فرمایا جب محمد جائیے، ایسا کہنے والوں کو میں نے بہت دیکھا ہے، چنانچہ تاریخ شاہد ہے. مکہ فتح ہوا، حضرات صحابہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر مکے میں داخل ہوئے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اسلام میں جوک داخل ہونے لگے، اور آپ پر تکلیف دینے والے، آپ پر کیچڑ اچھالنے والے، غلاظت ڈالنے والے اور چابی دینے سے انکار کرنے والا عثمان شیبی بھی سامنے کھڑا تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو وہی ہے جس نے مجھے انکار کیا تھا چابی دینے سے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہرحال لمبا موضوع ہے. انہوں نے کہا کہ شریف باپ کے شریف بیٹے سے شرافت کی امید ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تو نے مجھے چابی نہیں دی، آ جا ادھر، میری رحمت عالمینی کی چادر میں آ جا، میں تجھے چابی دیتا ہوں، قیامت تک کوئی مائی کا لال تجھ سے چھین نہیں سکے گا. آج شیبی خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابی ہے. آج سعودی کا بادشاہ بھی جب کعبۃ اللہ میں جانا چاہے تو اسی خاندان سے چابی لے کر اندر جاتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں دیتے ہیں. اور حضرت امام غزالی نے فرمایا دیکھو کعبۃ اللہ کو بیٹھ کر مستقل دیکھو، اس پر بھی ثواب. غار حرا، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں جاتے تھے نبوت سے پہلے، وہاں جاتے تھے، نہ نماز نازل ہوئی تھی، نہ روزہ نازل ہوا تھا، نہ حج کے احکامات آئے تھے، اور نہ کوئی چیز تھی. غار حرا میں جا کر آپ کرتے کیا تھے؟ علماء نے لکھا ہے غار حرا میں جاتے تھے، وہاں سے سیدھے کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے.
وہاں جا کر آپ اللہ کے سلسلے میں، اس کی نعمتوں کے سلسلے میں غور و فکر کیا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا مستقل کی بات ہے۔ تو حضرت امام غزالی نے فرمایا اللہ نے آنکھیں ہمیں دی ہیں ناجائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، اگر دیکھو تو کعبے کو، میرے گھر کو دیکھو، کعبۃ اللہ کو دیکھو، جی بھر کر دیکھو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا اگر جی بھر کر دیکھنا چاہتے ہو کلام اللہ کو دیکھو۔ کسے دیکھو؟ کلام اللہ کو دیکھو، اللہ کے کلام کو دیکھو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فضائل میں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام کو اٹھاتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور کھول کر توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اللہ کے کلام میں غور و فکر کرتے اور یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت، رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کا تعلق رمضان سے ہے۔ صرف ایک مہینے میں اتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں اتنا قرآن سال کے 11 مہینوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے بندے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ایسے زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے۔ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں، روزانہ اللہ کا کلام ہم کتنا پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتا، فرمایا کہ وہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنے دعوے میں۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے کلام کو پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ رمضان المبارک میں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے، ویسے تو پوری زندگی میں پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ رمضان المبارک میں۔ حضرات اکابر کے بارے میں ہے کہ کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60 قرآن کریم رمضان میں ختم کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تراویح میں اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو باہر آ کر چرچا ہوتا ہے، کیا بات 10 منٹ لیٹ ہو گئے بچے، کیا پڑھا گیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ عربی زبان اگر ہم جانتے تو سمجھ میں آتا کہ کیا پڑھا گیا۔ ہم نے دیکھا حرمین کے سفر میں شیخ عبد الرحمن السدیس امام حرم اور دیگر ائمہ کرام جب پڑھتے ہیں قرآن کریم، ایسا پڑھتے ہیں ٹیسٹ اور مزہ لے لے کر پڑھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں نا ٹیسٹ اور مزے کو؟ یہاں کی بریانی ایسی، وہاں کی بریانی ایسی، آئس کریم کھاتے نہیں؟ ارے بھائی کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کیسا مزہ لے لے کر کھاتے؟ ٹیسٹ قرآن کریم کو اہل عرب ایسا پڑھتے ہیں، ذرا وقت ملا تو فوراً قرآن۔ عرب کی جماعتیں یہاں آتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے عادت تو یہ ہے کہ آپ نماز کو وقت پر آتے ہیں، اگر وقت سے پہلے بھی آ گئے تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اہل عرب جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں 2 رکعت پڑھے، صلاۃ الحاجت، تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو، فوراً قرآن اٹھایا اور بیٹھ کر تلاوت کرنے لگے، فوراً تلاوت۔ اللہ کے کلام سے محبت رکھو، پڑھو اسے زیادہ۔ پوچھیے حضرات علماء سے، روز قیامت میں سب سے زیادہ سفارش کرنے والا اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے اے اللہ اس کی بخشش کر، اللہ فرمائے گا بھی کریں گے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں فوراً بخشش کر، ورنہ تو یہ کہتے کہ میں تیرا کلام نہیں۔ قبر میں، میدان محشر میں سب سے زیادہ قرآن کریم کو لازم پکڑو۔ لمبی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں تھے، حضرت معاذ پیچھے سواری میں بیٹھ گئے، جسے ردیف کہتے ہیں عربی میں، ایک سواری پر چل رہے تھے،
اللہ معاف فرمائے، آج ہم سفر کرتے ہیں کاروں میں، دیگر سواریوں میں، چلتے چلتے بیزار ہوتا ہے تو گانا چلا دو، میوزک چلا دو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میوزک چلاتے چلاتے، گانا چلاتے چلاتے اگر موت ہماری ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں؟ لیکن ہمیں آپ قرآن پاک وہاں سنتے بھی ہیں تو وہ قرآن پاک۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار حدثنا بحدیث ننتفع بہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ، پیچھے بیٹھے تھے حضرت معاذ، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، پیغمبر بندہ حاضر ہے، فرمائیے۔ کہنے لگے معاذ کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ ذکر اللہ میں مشغول، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ نصیحت فرمائیے جس کے ذریعے سے ہم پوری امت قیامت تک آنے والی فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، آخر کا ایک ٹکڑا عرض کر کے آگے بڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ معاذ سنو، اگر دنیا کے اندر رنج و غم سے نجات پانا چاہتے ہیں، دنیا میں رنج و غم سے اگر نجات پانا چاہتے ہو، شیطان کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، میدان قیامت کی ہولناکی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہو، شیطان کو ناراض کرنا چاہتے ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ اس سے زیادہ سکون کا کوئی ذریعہ نہیں۔ پڑھ کر تو دیکھیں تو ہم سوچیں کہ ایک سال میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ایک سال میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجد پسند اسلام آباد کے ایک مصلی ہیں، ترغیب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، نام عرض نہیں کرتا، شاید حضرت مولانا بھی جانتے نہیں ہوں گے، حالانکہ اسی محلے کے ہیں حضرت بھی، جمعہ کے ہمارے مصلی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب کتنے قرآن پڑھے اب تک؟ توجہ سے سنیں آپ، کسی صحابی کا، کسی ولی کا، ہو سکتا ہے اللہ کے ولی ہو، اور کسی تابعی کا 100 سال پہلے، 50 سال پہلے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہو، آج بھی وہ زندہ ہے۔ کل بھی ہمارے یہاں مدرسے میں جلسہ تھا تو وہ آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا حاجی صاحب کتنے قرآن اب تک پڑھے؟ کہنے لگے، حضرت گزشتہ رمضان میں قرآن میں نے شروع کیا تھا، آج تک 165 قرآن میں پڑھ چکا ہوں۔ کتنے قرآن؟ 165، 165 قرآن پڑھ چکا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ 35 قرآن رمضان تک تو میں پڑھ لوں گا۔ سال میں 200 قرآن پڑھنا یہ میری عادت ہے، معمول ہے۔ ایسے بھی لوگ آج موجود ہیں، کیا وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے؟ لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں گے نا؟ نہ بچے کو فرصت ہے، نہ بڑوں کو فرصت ہے، نہ عورتوں کو فرصت ہے۔ ارے گود میں کھیلنے والے بچوں کو بھی آج موبائل چاہیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے 4-5 سال کے بچے اتنا جانتے ہیں جتنا ہم نہیں جانتے، ہے کہ مولانا؟ صحیح بات ہے، اتنی ترقی کا دور۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت امام غزالی نے فرمایا، اللہ پاک نے آنکھیں دی ہے، دیکھنا چاہو تو کعبۃ اللہ کو جی بھر کر دیکھو، دیکھنا چاہو تو اللہ کے کلام کو جی بھر کر دیکھو۔ تیسری چیز فرمائی، دیکھنا چاہو تو اہل اللہ کو دیکھو جی بھر کر، کہ جسے دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، توفیق پر بات چل رہی تھی، اللہ نے توفیق دی، ہم یہاں پر بیٹھ گئے، ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اللہ کے گھر میں آ جاتے، عبادت کرتے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، آپ کے سمجھنے کے لیے عرض کروں؟ ارے بولوں کیا بھائی؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی مولانا روم لکھے، جسے فارسی قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب تک عالم اسے نہیں پڑھتا، اسے عالمیت کی سند نہیں دی جاتی تھی۔ آج کل مولویوں کو ہی فارسی نہیں آتا، عام لوگوں کو کہاں آتا ہے؟
فارسی ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گئی. بڑی نصیحت کی بات ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا عام موٹی مثال سمجھانے کے لیے توفیق کسے کہتے ہیں؟ ہمیں بولتے ہیں بھئی اللہ توفیق دیا میں حج کو جاؤں، اللہ توفیق دے دیا میں عمرے کو جاؤں، اللہ توفیق دیا میں مسجد میں جاؤں. یہ سب توفیق سے ہوتا ہے. بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ تھے حضرت منشی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ. حضرت ایک مرتبہ گشت میں گئے، وہاں سے لوگوں کو پکڑ کر لائے، 4-5 لوگوں کو مسجد میں آئے. حضرت جب مسجد میں داخل ہونے تک 1-2 اور باہر بھاگ گئے. پھر حضرت پلٹ کر دیکھتے ہیں 4-5 کو میں آیا تھا لیکن 2-3 ہی باقی. خیر بہرحال جا کر نماز میں کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد سلام پھیر کر دیکھا تو صرف ایک آدمی ہے، جو 2 تھے وہ بھی چلے. پھر کہنے لگے کہ پروردگار واقعتاً انسان جتنا بھی کوشش کرے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، جب تو ہدایت دیتا ہے تو وہ آتے ہیں. مسجد میں رہ کر لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو. تو بہرحال مولانا روم کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا. حضرت نے ایک موٹی مثال دی، فرمایا کہ ایک نوکر کسی یجمان کے پاس ملازم بن گیا. تو یجمان نوکر کو لے کر باہر بازار میں گئے، کچھ چیزیں خریدنا تھا خریدے، سر کے اوپر رکھے اور اس کے بعد اپنے گھر آ رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے آواز لگائی، اذان شروع ہو گئی. تو نوکر جو تھا بڑا دیندار تھا، کہنے لگا کہ یجمان اگر اجازت ہو تو بڑے یجمان نے بلایا ہے، ذرا نماز ادا کر دو. حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یجمان بھی مسلمان نوکر بھی مسلمان. باہر وہ سامان رکھا رہا، نوکر اندر گیا، نماز پڑھنے لگا. بہت دیر ہو گئی، سب لوگ جو باہر چلے گئے. جلدی جلدی لوگ آنے میں تاخیر کرتے ہیں، جانے میں تو ماشاءاللہ بعض لوگ چپل بھی جو ہے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ جانے میں ڈھونڈنے میں وقت یہ نہ ہو، فوراً نکل جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی میں ہوتی ہے. بہرحال بات سے بات آگے بڑھ رہی ہے، میں عرض کروں تو حضرت مولانا روم نے لکھا کہ وہ نوکر اندر نماز پڑھ رہا ہے، باہر یجمان کھڑے ہیں، سب نماز پڑھ کر چلے گئے. باہر آنے کا وہ نام ہی نہیں لے رہا. دیکھا مسجد میں کوئی نہیں ہے، پکارنے لگا ارے بھائی